بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد اللہ و اہلہ۔ میرے ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی شانہ آپ کو خوش و خرم رکھے۔ میرے ناظرین، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ میں آپ کے ساتھ اظہار تشکر کرتا ہوں، مطلب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ ویڈیو دیکھتے ہیں، میری حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اور آپ کمنٹس کرتے ہیں۔ میں سب کے کمنٹس پڑھتا ہوں، لیکن جن کا میں جواب دے دیتا ہوں، کئیوں کا ایسا جواب نہیں دے پاتا، تو وہ پریشان نہ ہو۔ میں سب کے کمنٹس پڑھتا ہوں، آپ کے اچھے کمنٹس آتے ہیں۔ جیسے آپ مجھے کمنٹس کرتے ہیں ویسا میں ہوں نہیں۔ میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، میں گناہ گار سا بندہ ہوں، میں اس قابل نہیں ہوں، میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا، لیکن میں حقیقت بتاتا ہوں آپ کو۔ میرا اور آپ کا یہ جو میل ہے، یہ اللہ ہی کا فضل ہے، اللہ ہی کا کرم ہے۔ وہی زبان پہ بات جاری کرتا ہے، اور آپ کو سننے کے لیے، میری ویڈیو دیکھنے کے لیے وہی لے کے آتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جس نبی کے آپ امتی ہیں، میں بھی اس نبی کا امتی ہوں۔ آپ یقین کریں، میں قسم کھا کے یہ بات کہتا ہوں کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خیر خواہی چاہیں، اللہ آپ کی ہر مشکلیں، ہر پریشانیاں دنیا آخرت کی دور کر دے گا، کیونکہ اس امت سے اللہ کے رسول کو بڑا پیار تھا۔ آپ نے بڑی دعائیں کی ہیں اس امت کے لیے، تو ہم جب امت کے لیے خیر خواہی سوچیں گے تو اللہ بھی خوش ہوگا اور اس کا رسول بھی خوش ہوگا۔ تو میرا مشن یہی ہے، اللہ کو راضی کرنا اور حضور کی امت کے ساتھ محبت کرنا اور ان کی خیر خواہی کرنا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، خیر الناس من ینفع الناس۔ آپ نے فرمایا لوگوں میں بہتر وہ ہے جو دوسرے لوگوں کو نفع دے، من ینفع الناس، جو یعنی کہ نفع دے دوسرے لوگوں کو۔ تو میں کوشش یہی کرتا ہوں آپ کے ساتھ جو یعنی کہ فیک چیزیں نہ شیئر کروں، وہ کروں جس سے مجھے بھی فائدہ ہو اور آپ کو بھی فائدہ ہو۔ تو آج کی میری جو ویڈیو ہے اس کا ٹائٹل اور موضوع آپ کے سامنے ہے، کڑیوں سے کڑیاں مل گئی ہیں۔ کڑیوں سے کڑیاں مل گئی ہیں، مل رہی ہیں WW3 یعنی ورلڈ وار 3 کے بعد۔ ورلڈ وار 3 کی بنیاد تو آپ کو پتہ پڑ چکی ہے، اب غزوہ ہند کی بنیاد بھی رکھ دی گئی ہے۔ غزوہ ہند اب ہوگا۔ اب آپ کو میری بات سمجھ آئے گی۔ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا میں آپ کو چھوٹا سا ایک کلپ پیش کروں گا، جس میں انہوں نے یہود اور ہنود کا تعلق جو ہے وہ بتایا ہے۔ انہوں نے یہ پیشن گوئی پہلے کی تھی، آپ دیکھیں گے کہ یہود اور ہنود ایک ہو گئے ہیں۔ ورلڈ وار 3 تو انہوں نے یعنی کہ شروع کر دی ہے، بنیاد رکھ دی ہے اس کی۔ اب غزوہ ہند کی بنیاد بھی پڑنے جا رہی ہے، بلکہ پڑ چکی ہے۔ وہ کیسے ہوئی میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ پہلے آپ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا تھوڑا سا کلپ دیکھیں۔ لیکن یہ بات اب تو بھولتی چلی جا رہی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہود اور ہنود کا بڑا گہرا لنک قائم ہو چکا ہے، اور اس کے بعد حقیقت یہ ہے، اگر ہم نے جرات کر لی اور مجھے یقین ہے کہ ہو جائے گا، کچھ لے تو لال ہے، کچھ تاخیر ہے، حکومت کے کچھ اعلانات دو طرفہ سے بھی آ جاتے ہیں، لیکن مجھے یقین ہے یہ دھماکہ ہوگا، یہ مشیت ازدی ہے۔ تو ڈاکٹر اسرار احمد صاحب فرما رہے ہیں کہ یہود اور ہنود کا بہت گہرا تعلق ہے اور وہ سامنے آ گیا ہے۔ یہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا بہت دیر پہلے کا بیان ہے میرے ناظرین۔ انہوں نے کہا تھا کہ یہود اور ہنود کا بہت گہرا تعلق ہے اور وہ سامنے آئے گا اور یہ دھماکہ ہوگا اور لوگوں کو پتہ چلے گا۔ اگر آپ دیکھتے ہیں اس وقت یہود اور ہنود ایک ہو گئے ہیں۔ ہندوستان کے اندر کیا ہوا، انہوں نے بابری مسجد کی جگہ رام مندر تعمیر کرنے کی بنیاد ڈال دی ہے۔ تو آپ تک یہ خبریں پہنچ گئی ہوں گی۔ تو اوپر سے رام مندر کی بنیاد رکھنے کے بعد یہ اعلان کیا اسرائیل کو، کہا کہ ہم نے ادھر بنیاد رکھ دی ہے رام مندر کی، تم ادھر تھرڈ ٹیمپل کی بنیاد رکھ دو۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ وہاں پر تیسری جنگ عظیم شروع ہو چکی ہے، اور اب غزوہ ہند اب رکے گا نہیں۔ دیکھیں کڑیوں سے کڑیاں ملتی جا رہی ہیں، جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، کڑیوں سے کڑیاں ملتی جا رہی ہیں۔ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے یہی بات کی کہ کڑیوں سے کڑیاں ملیں گی، اور وہ سامنے آ گئی ہیں۔ رام مندر کی بنیاد رکھنے کے بعد یہ اعلان ہو چکا ہے، اسرائیل کو انڈر گراؤنڈ یہ کہہ دیا گیا ہے کہ ہم نے اپنا کام کر دیا ہے، تم بھی اپنا کام کرو۔ مطلب کیا؟ تھرڈ ٹیمپل جو ہے یعنی ہیکل سلیمانی کے لیے تم بھی جو کرنا چاہتے ہیں وہ کرو۔ تو اب بتائیں، اب یہ دونوں باتیں ورلڈ وار 3 وہ شروع تو ہو چکی ہے، اتنی بھڑکنے والی ہے، اور غزوہ ہند بھی سمجھ لے سٹارٹ ہونے والا ہے۔ یہ غزوہ ہند کی طرف جا رہے ہیں ہم، یہ کڑیاں سے کڑیاں مل رہی ہیں۔ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے یہ کہا تھا کہ یہود اور ہنود ان کی جو آپس میں دوستی ہے وہ آپ کو کھل کے سامنے آئے گی، وہ آ گئی ہے۔ اور انہوں نے جیسے اسرائیل کہتا ہے ویسے انڈیا چلتا ہے، اور جیسے انڈیا کہتا ہے ویسے اسرائیل چلتا ہے۔
मतलब यहूद और हनूद का गठजोड़ जो है वो सामने आ चुका है। तो पाकिस्तान मशीयत इलाही अल्लाह की मर्जी से बना है, इसमें कोई ना कोई अल्लाह का राज है। ये डॉक्टर इसरार अहमद साहब की जुबानी भी आप सुने, कई लोग नहीं मानते इस बात को, ना माने, लेकिन हकीकत यही है। तो अच्छी तरह समझ लीजिए कि पूरे आलम इस्लाम में सिर्फ एक पाकिस्तान है। फिर इस सरजमीन में अल्लामा इकबाल जैसी शख्सियत पैदा हुई है। ये सारी चीजें जो है ये दर हकीकत इशारा कर रही है कि ये मुल्क मशीयत एजदी के किसी तवील सिलसिले की एक कड़ी है। और वो सामने आ गया था कि सन 47 में यह कायम हुआ है, और पूरे 9 महीने बाद 14 अगस्त और 13 मई, 14 अगस्त सन 47 और 13 मई सन 48, पूरे 9 महीने बाद इसराइल आलम वजूद में आ गया। अल्लाह ताला ने उस आलमी बीमारी, उसके लिए जो इलाज है वो पहले पैदा किया है। जैसे कि हदीस में आता है, मा अंज़लल्लाहु मिन दाइन इल्ला अंज़ला लहू दवान, अल्लाह ताला ने कोई बीमारी ऐसी नहीं उतारी कि जिसका इलाज भी ना उतार दिया हो। और जैसे कि माँ की छातियों में बच्चे की विलादत से पहले दूध पैदा हो जाता है, उसकी ग़िज़ा का बंदोबस्त पहले हो जाता है, इसी तरीके से इसराइल का जो फितना उठने वाला था उसकी सरकोबी के लिए पाकिस्तान वजूद में आया है। और आप पूरी दुनिया में सिर्फ एक मुल्क है जो इस्लाम के नाम पर बना, पूरे आलम इस्लाम में सिर्फ एक मुल्क है जिसके पास एटमी इस्तेदाद है। इन दोनों चीजों को सामने रखिए तो फिर मशीयत एजदी में मुख्तलिफ चीजें जो अल्लाह ताला की उस तदबीर के अंदर मौजूद है उसकी कुछ ना कुछ कड़ियां जो है मिलती नजर आती हैं। तो आपने उनकी ये गुफ्तगू सुनी है, ये कड़ियां क्या है? कड़ियां यही हैं। उन्होंने कहा कि यहूद और हनूद, इनका गहरा ताल्लुक उन्होंने शो किया। तो देखिए आज वो सामने आ गया है। यहूद ने उधर जंग छेड़ दी है, हनूद ने भी बुनियाद रख दी है गज़वा हिंद की। हनूद ने रखी है बुनियाद यहूद के कहने के ऊपर। ये जो राम मंदिर की तामीर का ऐलान हुआ है, आप ये बात समझिए, गज़वा हिंद की बुनियाद रख दी गई है। अब गज़वा हिंद करीब है, अब दूर नहीं है। जैसे वर्ल्ड वार 3 जो है वो शुरू हो चुकी है, उसको स्टार्ट किया है यहूद ने, और गज़वा हिंद की बुनियाद डाल दी है हनूद ने। और एक बात आपके इल्म में इजाफे के लिए बता देता हूँ, आपको पता होगा पीछे ईरान ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया था, उसमें वो कामयाब नहीं हुए। पाकिस्तान के ऊपर हमला करवाया गया लेकिन वो कामयाबी नहीं मिली। अब उन्होंने इस्तेमाल करना है हनूद को और उसकी बुनियाद डाल दी गई है। तो आपको नजर आएगी हर चीज आगे। तो अल्लाह से दुआ करें बस, अल्लाह रब्बुल आलमीन उम्मत मुस्लिमा की खैर फरमाए, मुल्क पाकिस्तान की अल्लाह हिफाजत फरमाए, हमारी फौज की अल्लाह मदद फरमाए, अल्लाह ताला उनको इस्तिकामत अता फरमाए, अल्लाह ताला हम सबका हामी व नासिर हो। तो वीडियो को आगे शेयर ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक भी करना, और कमेंट के ज़रिए अपनी राय का इजहार ज़रूर करना। अल्लाह ताला हमारे मुक़द्दस मकामात की भी हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।